ملک کے سیاسی مبصرین میں یہ خیال عام ہے کہ شہباز شریف کی وزیر اعظم بننے کی خواہش اور نیب کرپشن کیسز سے چھٹکارا پانے کی پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت کو لے ڈوبی ہے۔ نون لیگ نے اقتدار حاصل کیا یا انہیں حکومت میں دھکا دے دیا گیا، سچ تو یہ ہے کہ حکمرانی گھاٹے کا سودا ثابت ہوا۔ ایک سال پہلے تک نواز شریف نون لیگ کی مقبولیت کم از کم پنجاب کی حد تک عروج پر تھی، لیکن صرف 11 مہینوں میں نون لیگ کی مقبولیت زمیں بوس ہو چکی ہے۔ اب اس وقت تو کم از کم عمران خان کی عوامی مقبولیت جو ہے وہ تمام سرویز بتا رہے ہیں کہ وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسری جانب مہنگائی مکاؤ کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آنے والے شہباز شریف کو ہوشربا مہنگائی کی وجہ سے آج گھر گھر میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات بظاہر نون لیگ کے لیے ایک بھیانک خواب بن گئے ہیں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ضمنی الیکشن میں کون سا نعرہ، کون سا بیانیہ، کون سا ایجنڈا لے کے اترے، اس لیے نون لیگ والے انتخابی مارکے سے صاف گھبرا رہے ہیں۔ جبکہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کو 6 مہینے آگے دھکیل دیا ہے، مبصرین یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست اور عوامی مقبولیت ریت کی دیوار بن رہی ہے۔ گیلپ پاکستان نے ملک کے مقبول ترین لیڈر کے لیے سروے کیا تو 61% پاکستانیوں نے عمران خان اور 36% نے نواز شریف کے بارے میں رائے دی۔ دراصل نومبر 2019 یعنی 40 مہینوں سے نواز شریف کے لندن میں قیام سے بھی نون لیگ کے کارکنان دل برداشتہ ہیں۔ ویسے تو نواز شریف کی واپسی کے کوئی آسان نہیں، لیکن اگر نواز شریف واپس بھی آ گئے تو ان کی انتخابی سیاست میں سرخرو ہونا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تو کسی حد تک بڑھ گیا ہے، لیکن نون لیگ کے ان گنت ووٹر اور سپورٹرز بدظن ہیں۔ اس کی واضح مثال سندھ کے بلدیاتی انتخابات اور پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات ہیں۔ پچھلے 11 ماہ میں تقریباً تمام ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کامیاب رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے 14 ضمنی انتخابات میں سے 11 پی ٹی آئی میں کامیاب رہی اور جیت کا تناسب 80% رہا، جبکہ صوبائی اسمبلی کے 23 ضمنی انتخابات میں 17 میں پی ٹی آئی فاتح رہی اور جیت کا تناسب 74% رہا۔ گویا انتخابی سیاست میں پی ٹی آئی 2/3 نہیں بلکہ 3/4 نشستوں سے کامیاب ہوئی۔ اب اکتوبر 2023 کے انتخابات میں نون لیگ عوام کے پاس اپنی کون سی حکومتی کارکردگی کو پیش کر کے ووٹ مانگے گی، اس سوال کا جواب شاید پوری پارٹی کے پاس نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے یا نہیں۔ نون لیگ کا مقبولیت سے غیر مقبولیت کا یہ سفر اور اس کے اثرات، ان تمام امور پہ بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک، سابق چیئرمین نیب پیمرا بھی رہ چکے ہیں، جناب ابصار عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ابصار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کے نزدیک یہ جو پچھلے اپریل سے لے کے اس مارچ تک خاص طور پہ جو پاکستان کی انتہائی کلیدی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن تھی، جو کہ اس کا پاپولیرٹی گراف تھا، جو اس کی ریٹنگز تھیں، وہ جو سنک کر گئی ہیں، یہ مس کیلکولیشن ہے یا یہ کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ موو تھی وچ وینٹ رانگ، یا یہ کیا ہوا اور اس کا کتنا ادراک ہے خود پارٹی کے اندر کہ اس کی بہت بڑی کاسٹ وہ پے کر رہے ہیں، یا ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اتنی غیر مقبول نہیں ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا آج اپنے پروگرام میں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو تجزیہ کیا ہے اس میں جتنے جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں وہ تو انڈینائبل ہیں، اور آپ کا جو کویسچن ہے کہ یہ مس کیلکولیشن ہے، آئی تھنک دس از مس کیلکولیشن۔ 2 ویوز پارٹی میں شروع میں سے تھے جو میری انفارمیشن ہے، اور اس میں سے ایک ویو یہی تھا کہ تحریک عدم اعتماد یا تو لانی نہیں چاہیے، اگر لے آئیں تو اس کے فوری بعد نئے الیکشنز میں جانا چاہیے، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ویو زیادہ کلیئر تھا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے ہیں تو اب 1.5 سال پورا رہیں وہاں پہ، اور یہ میرا خیال ہے مس کیلکولیشن ہوئی ہے مسلم لیگ نون سے۔ لیکن یہ میں آپ کو فور شور بتا رہا ہوں کہ پارٹی میں 2 ویوز شروع سے ہیں، اور اصل وجہ جو تھی نا، جو PDM نے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے ہیں، یہ ان کو بھی پتہ تھا کہ سیاسی طور پہ یہ ایک غلط موو ہے، اس سینس میں ہے کہ عمران خان اگر اقتدار سے باہر نکلے تو وہ اپنی پاپولیرٹی گین بیک کر سکتے ہیں، جو انہوں نے کی۔ لیکن وجہ یہ تھی، اور آنیسٹلی سپیکنگ ہمیں یہ بات اب چھپی نہیں ہے کسی سے، وجہ یہ تھی کہ اگلا آرمی چیف کون آتا ہے۔ اصل وجہ یہ تھی جس وجہ سے یہ سیاسی کشمکش شروع ہوئی۔ عمران خان صاحب جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے، اور PDM چاہتی تھی کہ جنرل فیض آرمی چیف نہ بنے۔ اس حد تک تو PDM کو کامیابی ہوئی ہے، لیکن جو سیاسی نقصان ہوا ہے اور جو غیر مقبولیت ہوئی ہے، ابصار صاحب جو آپ نے جو ابتدائی فرمایا کہ
اصل جو تھا، جو اس اقتدار کو طول دینا چاہتے تھے، اقتدار میں آنا چاہتے تھے اس راستے سے، وہ پیپلز پارٹی اور JUIF کا اس میں بہت بڑا رول تھا. اور آپ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن بہرحال مجھے علم ہے کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی اس آپشن کے لیے بہت فیوربل نہیں تھے، اور جب حکومت میں بھی آ گئے تو وہ چاہ رہے تھے کہ جلدی سے الیکشن کرائیں اور ادھر سے اس سے نکلیں اور الیکشن کرائیں. لیکن اس طرح سے ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ یا تو پولیٹیکل ایکیومن میں ڈیفیٹ ہوئی ہے نون لیگ کو، کیونکہ نہ زرداری صاحب ہرٹ ہوئے نہ پیپلز پارٹی ہرٹ ہوئی ہے. پچھلے 1.5 سال کے دوران میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ایک ووٹ بھی لوز ہوا ہے. JUI تو جہاں کھڑی تھی، پتہ نہیں اگر وہاں بھی کھڑی ہو تو بڑی بات ہے، لیکن اس دوران اگر آپ KP سے خبریں لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیا فائدہ یا نقصان ہوا ہے. تو یہ کیا ہوا ہے کہ جو سیاست میں اس وقت آپ دیکھیں تنہا ہے جو نون لیگ اس وقت، اور یہ مہنگائی اور نون لیگ ہے، مسائل اور نون لیگ ہے. زرداری صاحب تو ہے ہی نہیں نا، بلاول صاحب تو ہے ہی نہیں، پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر تو ہے ہی نہیں. بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. سارا جو فلیک ہے، سارا کرٹیسزم تو مسلم لیگ نون کی طرف ہے. اور جو آپ نے سوال کیا نا، میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے نواز شریف کے علاوہ، وہ شاید تھک گئی ہے، فٹیگڈ ہے. آپ دیکھیں نا پچھلے 30-35 سال سے وہ سب لوگ سیاست کر رہے ہیں اور بار بار حکومت میں آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، حکومت میں ہیں تو الگ پریشر، باہر جاتے ہیں تو الگ پریشر. میرا خیال ہے کہ وہ تھک چکے ہیں اور ان کے اندر جو ایک نئی لہر یا نیا ٹیئر آنا چاہیے تھا ینگ پولیٹیکل لیڈرشپ کا، وہ نہیں آ رہے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں PTI میں، PTI کے پاس بہت سارے الیکٹیبلس ہیں جب وہ حکومت میں تھے، لیکن حکومت سے نکلنے کے بعد اگر آپ غیر جانبداری سے دیکھیں اور آپ تجزیہ کریں اس چیز کا، تو جو PTI نے نا ایک جسے کہتے ہیں نئی لیڈرشپ کو اوپر لے کے آئے ہیں، ینگ کو خود بخود اوپر آ گئی ہے. لے کے نہیں آئے. کیسے اوپر آئے ہیں کہ جو مسلسل گرفتاریاں ہو رہی ہیں نا، یہ جیسے فواد چودھری ہے، حماد اظہر ہے، ابھی اظہر مشوانی ہے، اور لوگ ہیں بہت سارے. اور یہ دیکھیے گا آپ ان سب کو، میرا خیال ہے، یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ ان سب کو ٹکٹس ملیں گے اگلے الیکشنز میں PTI کی طرف سے. تو یہ جو نیا خون ہے یہ PTI میں جو آ رہا ہے نا سامنے، ایسا آپ مسلم لیگ نون میں نہیں دیکھ رہے. اگر وہاں پہ مریم نواز کوشش کر رہی ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو ان کی مخالفت پارٹی کے اندر سے بہت ہے. لیکن PTI کے لیے یہ جو نیا خون آ رہا ہے اس میں جو اولڈ گارڈ ہے وہ رکاوٹ نہیں بن رہا، بلکہ وہ دیکھیے گا اب صفایا ہو جائے گا. بریگیڈیئر اعجاز کیا ہے، اس وقت یا جو شفقت چیلنج محمود ہے، گرو ہو یا رہا ہے، پرویز الہی ہے، جو چیلنج ماؤنٹ کیا ہے عمران خان نے، PTI نے، ظاہر ہے کہ بڑی میسو اس وقت سٹرگل ہے نون لیگ کو اپنے سروائیول کی پنجاب کے اندر. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی جو عمران خان کا تھرسٹ ہے یا جو ایک پوری سمپتھی ویو رائڈ کر رہے ہیں وہ اور PTI، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے. ایک رانا ثناء اللہ آ کے اپنی جو بھی گفتگو کرتے ہیں، مریم بی بی آتی ہیں یا کچھ کرتی ہے، مگر اگر پوری گورنمنٹ دیکھیں، شہباز شریف دیکھیں، وہ پوری ٹاپ لیڈرشپ دیکھیں، عباس صاحب اپنی باتیں کرتے ہیں، خواجہ سعد رفیق کو اپنے ایشوز ہیں. میرے خیال میں مریم بی بی کی لیڈرشپ کے حوالے سے حمزہ شہباز تو چلے ہی گئے جب سے ان کو چیف منسٹر ہٹایا. پرائم منسٹر کا تو کوئی سیاست سے کوئی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ میدان بھی ویسے خالی کر دیا ہے نون لیگ نے عمران خان کے لیے. دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور میں یہ وہی بات ہے کہ کوئی ٹیم ہو یا کوئی ادارہ ہو، آپ نے اتنے بڑے بڑے اداروں میں اتنی اہم پوزیشنز پہ کام کیا ہوا ہے میڈیا کے، جب تک آپ فریش بلڈ نہیں لے کے آتے، ریپلیس نہیں کرتے اولڈ گارڈ کو، تو کسی بھی ٹیم کی، کسی بھی سیاسی جماعت کی گروتھ رک جاتی ہے. اور جو اب اگر آپ دیکھیں نا PMLN کی لیڈرشپ، یہ سارے زیادہ تر وہ لوگ ٹاپ پہ ہیں جو اس وقت اپنی ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پرسکون طریقے سے ریٹائرمنٹ میں کیسے جانا ہے. تو ان کے اندر وہ جوش و جذبہ، ایڈرنلین رش. ایک اور فیکٹر افسر صاحب، ایک اور فیکٹر پلیز، ایک اور فیکٹر نواز شریف صاحب کی ایبسنس ہے. ناؤ اباؤٹ 4.5 سال ہو چکے ہیں اور پھر 11 مہینے سے حکومت، اور وہ ان کا نہ آنا واپس ہے. یہ کتنا کاسٹ کر رہا ہے نون لیگ کو؟ یہ دیکھیں، یہ صرف نون لیگ کو کاسٹ نہیں کر رہا ہے، یہ پورے پاکستان کو کاسٹ کر رہا ہے کہ نواز شریف کا ایک اسٹریچر ہے.
وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر وہ ملک میں موجود ہوتے اور آئیں جب بھی تو ان کے آنے سے فرق تو بہت پڑے گا، نہ صرف پارٹی کو بلکہ ملک کو۔ اس وقت جو آپ کو ون سائیڈڈ ساری پالیٹکس لگ رہی ہے عمران خان سینٹرڈ، وہ نواز شریف کے واپس آنے سے وہ ون سینٹرڈ نہیں رہے گی، وہ دیکھیے گا تقسیم ہو جائے گی، اور اس میں جو ووٹر ابھی بھی فینس پہ بیٹھا ہے وہ نئے سروس جو ہوں گے وہ مختلف ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب ابصار عالم۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت شدید ترین بحران کا شکار ہے، لیکن اب تشویش کی بات یہ ہے کہ اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، خدشہ بڑھ رہا ہے، اور خدا نخواستہ پاکستان آج نہیں تو کل ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یہ تمام ماہرین کی اکثر رائے ہے۔ پاکستان کی معیشت کو IMF کا ہی سہارا ہے، لیکن پچھلے 5 ماہ سے IMF اور حکومت کے درمیان پروگرام کا نواں جائزہ دور بھی مکمل ہوا میں معلق نظر آتا ہے اور مکمل نہیں ہوا ہے۔ $1 ارب کی قسط کی بحالی تو درکنار، ابھی تک اسٹاف لیول ایگریمنٹ کا دور دور تک پتہ نہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک مرتبہ پھر نہ جانے کون سی دفعہ یہ تھی اظہار کیا، اس خوشدلی کا اظہار کیا کہ پاکستان کے دوست ممالک عنقریب پاکستان کی مالی مدد کے وعدوں کو پورا کر دیں گے، جس کے بعد IMF سے ڈیل مکمل ہوگی اور معیشت بہتری کی طرف چل پڑے گی۔ دوسری جانب IMF بار بار کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنے $6 ارب کی ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کو اپنے دوست ممالک کی مدد سے پورا کرنا ہوگا۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کرے تاکہ اعتماد سازی کی فضا بحال ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF کے علاوہ پاکستان کو دیگر مالیاتی اداروں مثلاً ورلڈ بینک، ADB سمیت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خاص طور پر چین سے بھی مالی مدد چاہیے۔ IMF کے مطابق بیرونی شراکت داروں کی بروقت مالی امداد نوے جائزے کی کامیابی یقینی بنانے میں اہم ہوگی۔ ان مالیاتی یقین دہانیوں کے بعد پاکستان کے ساتھ اگلا قدم ہم اٹھا سکیں گے۔ اس پوری صورتحال پر ہم مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی معاشی کاروباری امور جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب۔ اب ہماری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ IMF کا پروگرام نہیں ہو رہا، IMF پاکستان سے منہ موڑ رہا ہے یا پاکستان نے IMF سے منہ موڑ لیا ہے، یا کہیں بیچ کی کوئی صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میرا خیال اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ IMF نے پاکستان سے منہ نہیں موڑا۔ پاکستان جو ہے وہ اپنے جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ PTI کی حکومت کے تھے یا پھر PTM کی حکومت نے آ کے کیے، وہ پاکستان اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جو IMF ہے وہ گول پوسٹ چینج کر رہا ہے، وہ بھی بات فیکچولی اس حد تک درست نہیں تھی، ہاف ٹروتھ تھا، کیونکہ جس چیز کو یہ گول پوسٹ چینج کرنا کا کہہ رہے ہیں وہ یہ تھا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ہم نے پاکستان نے ایک IMF سے ہمارا ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی کہ سرکولر ڈیٹ میں جو اس مالی سال میں اضافہ ہوگا وہ صرف 75 ارب روپے کا ہوگا۔ تو جب آپ ریویو ٹاکس میں گئے تو آپ 952 ارب روپے کا وہاں پہ ایک پلان لے کے چلے گئے جی کہ اتنا اضافہ ہوگا ایک سال میں، تو اس کو کور کرنے کے لیے اگر IMF آپ کو کہتا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرو، اس کو کور کرنے کے لیے اگر آپ کو IMF کہتا ہے کہ ڈیٹ سروسنگ جو سرچارج ہے وہ لگاؤ، تو آپ اس کو گول پوسٹ چینج کرنا نہیں کہتے۔ اب یہی صورتحال جو ہے وہ آپ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کے اوپر ہے۔ یہ ہمارا جو پچھلا ریویو تھا 8واں ریویو، اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہوں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، وہ 2 ماہ کی یا 1.7 منتھس آف جو امپورٹس ہیں اس کے کور کے برابر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پھر آپ کی جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہے، پھر ایکسٹرنل ڈیٹ پری پیمنٹس آپ نے کرنی ہے۔ تو اگر یہ تمام چیزیں سامنے آپ رکھتے ہیں اور آپ کا اس بات پہ اتفاق ہو جاتا ہے پاکستان اور IMF کا کہ $6 ارب پاکستان کو مزید چاہیے اپریل سے لے کے جون تک اگر وہ دیوالیہ ہونے سے بچنا چاہتا ہے، تو کیا یہ IMF آپ سے غلط مطالبہ کر رہا ہے کہ $6 ارب آپ ارینج کریں؟ کیونکہ جو پاکستان کا کوٹا ہے اس کے مطابق تو جتنا IMF آپ کو لینڈنگ کر سکتا تھا وہ IMF اس کوٹے کے مطابق آپ کو لینڈنگ کر رہا ہے۔ اب IMF کا پروگرام بھی بحال ہو جائے، $1.1 ارب کی قسط بھی دے جائے، اس کے بعد بھی اگر پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے تو پھر یہ نہ IMF کے لیے ٹھیک ہے نہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے۔ تو پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے؟ ہم سعودی عرب کے پاس گئے کہ ہمیں $3 ارب چاہیے، وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، ہم آپ کو $2 ارب دے سکتے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر آفس نے یہ ایک دعویٰ کیا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کو $1 ارب مزید دینا چاہتا ہے، تو $3 ارب ہم نے یہ کاؤنٹ کروائے تھے IMF کو۔ تو اگر ہم ہی نہیں لے پا رہے بیکاز آف پرابلمز اور ایشوز جو ہمارے دونوں ممالک سعودی عرب یا پاکستان ہو یا متحدہ عرب امارات یا پاکستان ہو اس میں ہے، تو یہ IMF کا قصور نہیں ہے۔ اب کیا کس نے کہا تھا پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، کہ آپ صبح اٹھیں
اور آپ فیول سبسڈی 50 روپے فی لیٹر آپ اناؤنس کر دیں. کیا IMF نے کہا تھا؟ جتنی بھی آپ اگزامپلز ہیں آپ یہ اگر لے لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے کیا خیال ہے شہباز رحمان صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی یہ سبسڈی کی بات ہو رہی ہے اس وقت، یہ پروونسز کے تحت اسٹرکچر کیا ہے، مگر یہ 100 ارب روپے مفت آٹا اسکیم کے لیے بھی تو رکھے گئے ہیں نا، یہ بھی IMF کے پروگرام کی روح کے مطابق تو بات نہیں ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں جو IMF کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی ایسٹر پیریز کی لاسٹ ویک، جس میں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے اپنی جو پوزیشن تھی وہ واضح کی تھی، اس کے اندر ان کا ایک جملہ تھا کہ ہم ایگریگیٹ جو ٹارگٹس ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے. تو جو کیش سرپلس ایک دینا ہے صوبوں نے، جو بجٹ کے وقت 750 ارب روپیہ تھا، اس کی بیس کے اوپر آپ کا پرائمری بجٹ کا ایک سرپلس کا 153 ارب روپے کا ہدف طے ہوا. ہم نے پورے یہ جو مالی سال تھا اس کے دوران ہم نے وہ جو پلان IMF سے طے ہوا تھا اس سے ہم نے ڈیویٹ کیا. ابھی جو 9واں ریویو ہے اس میں وہ جو سرپلس کامران خان صاحب ہم نے 153 ارب روپے کا دینا تھا، وہ IMF نے تھوڑی سی آپ کو لچک دکھائی اور وہ 465 ارب روپے کے پرائمری خسارے کے اوپر وہ ایگری کر گیا. لیکن وہ جو 465 ارب روپے کا پرائمری خسارہ اوور آل ہوگا، اس کے پیچھے کوئی 560 ارب روپے کا صوبائی کیش سرپلس چاروں صوبوں سے چاہیے کیومولیٹیولی. تو اس میں سے اگر آپ 74 ارب یا 73 ارب روپیہ نکال لیں، 53 ارب روپیہ پنجاب میں اور 19 ارب روپیہ خیبر پختونخوا میں، تو پھر IMF کا تو یہ آپ سے سوال کرنا جائز ہے نا. تو پھر تو وہ جو آپ نے ایون کے ریوائز ابھی آپ نے 6 ہفتے پہلے ہدف ان سے طے کیا تھا پرائمری بجٹ خسارے کا 465 ارب روپے کا، وہ بھی آپ کا جو ہے مگر یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ اس وقت تو پروگرام اسٹرک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ریسٹور ہوگا بھی نہیں ہوگا، اب ہوگا کب ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا فال بیک پوزیشن ہے ڈار صاحب کی؟ کچھ تو بناتا ہے نا آدمی جب کہ اس قسم کی سچویشن میں ہوتا ہے کہ یہ ہوگا تو ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو یہ ہماری فال بیک پوزیشن ہے، یہ ہماری ایگزٹ اسٹریٹجی ہے، وہ کوئی ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کامران خان صاحب اگر پروگرام ریوائیو ہوگا تو 2 ہی شرطوں پہ ہوگا. فیول سبسڈی واپس لے لیں، ایکسٹرنل فائنینسنگ کا آپ 6 ارب ڈالر کا انتظام کر لیں، اور کچھ شرح سود کا بھی اگر مسئلہ ہے وہ 4 اپریل کو کلیئر ہو جائے گا. اگر نہیں ہوتا، جو بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور آج کل ہر کسی کی زبان کے اوپر ہے کہ کیا پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. میرے جو بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں، یہ سورسز ہیں منسٹری آف فائنینس میں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں، ڈپلومیٹک سورسز، میں نے ابھی تک پلان بی کی بات کہیں نہیں سنی. مجھے نہیں پتا، ایٹ لیسٹ میرے نالج میں یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی پلان بی بن گیا ہے یا نہیں بن گیا. ہاں ہم یہ ضرور سنتے ہیں کہ جی اگر IMF نہیں ہوگا، جو ہمارے حکومتی حکام ہے کہ جی اگر IMF نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ہم پھر بھی کر لیں گے. کیسے کریں گے ہمیں نہیں پتا. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جب واپس آئے چائنا سے نومبر 2022 میں، تو انہوں نے میڈیا سے بات کی اور ہمیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے 13 ارب ڈالر کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کا انتظام کر لیا. وہ چیز آج تک مٹیریلائز نہیں ہوئی. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انٹر گورنمنٹل جو ایک ٹرانزیکشن ایکٹ بنایا گیا، ایک بڑا ایک فاسٹ ٹریک سے پرائیویٹائزیشن کرنے کا ایک قانون بنایا گیا کہ جی ہم متحدہ عرب امارات ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنے اثاثیوں جو مفتہ اسماعیل کے زمانے میں بنا تھا. جی بالکل نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بنایا، شہباز شریف صاحب نے بنایا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پرائیویٹائزیشن کا جو آرڈیننس ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ فاسٹ ٹریک پرائیویٹائزیشن ہو. یہ بھول گئے وزیر اعظم صاحب کے مسئلہ پرائیویٹائزیشن کے آرڈیننس کا یا انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشن ایکٹ 2022 کا نہیں ہے، مسئلہ اس ایٹیچیوڈ کا ہے، مسئلہ پولیٹیکل ول کا ہے. اگر میں بہت ساری ایسی جو انٹرنل کی میٹنگز ہوئی ہیں اور جن کی مجھے ان کی وہ کنورسیشنز کا ڈسکشنز کا پتہ چلتا ہے، جو حکومت یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ اس نے ایک غیر ملکی ایئر لائن کو A380 جہاز کے لینڈنگ رائٹس دینے ہیں پچھلے 10 ماہ میں یا تقریباً 1 سال میں، وہ حکومت کیا پرائیویٹائزیشن کرے گی، وہ حکومت کیا IMF کا پروگرام ریوائیو کرے گی، وہ حکومت کیا پلان بی تیار کرے گی. تو انفارچونیٹلی ہے، اگر میں غلط ہوں تو حکومت مجھے کریکٹ کرے کہ مجھے کم از کم ابھی کوئی پلان بی نظر نہیں آ رہا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. پاکستان بدقسمتی سے اس وقت دہشت گردی سے لرزتی ریاست، ڈوبتی معیشت اور جھگڑتی سیاست کی جیتی جاگتی تصویر بن چکا ہے. ملک کو بیک وقت سیاسی عدم استحکام، معاشی ڈیفالٹ کے خدشات اور قومی سلامتی کے خطرات کا سامنا ہے. دنیا میں ملک کے لیے ناکام ریاست کی بدقسمتی سے ایک تصویر بنتا نظر آ رہا ہے، اور اس وقت سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی، معاشی اور دہشت گردی کے سہ طرفہ قہر سے کیسے بچایا جائے.
افسوس سد افسوس ہمارے سیاستدانوں کی ان حالات میں بھی سیاست سے فرصت ہو تو وہ کچھ سوچیں۔ شہباز حکومت میں جاری اقتدار کی رسہ کشی اور سیاسی سرکس نے پارلیمنٹ کی اصل روح چھین لی ہے۔ 2 اسمبلیز تحلیل ہونے کے بعد نئے الیکشن سے منتظر ہے، قومی اسمبلی ادھوری رہ گئی ہے۔ دوسری جانب IMF پروگرام کی بحالی میں اسحاق ڈار کے تاخیری فیصلوں نے ملک کو معاشی ابتری کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ ڈالر اس قدر مہنگا ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا۔ مہنگائی کی شرح اس کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور پالیسی ریٹ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر کم نہیں بلکہ افسوس تقریباً ختم ہو رہے ہیں۔ ایکسپورٹ سیکٹر سکڑ رہا ہے، ریمیٹنسز گھٹ رہی ہیں۔ 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز بھی تیار ہیں، جبکہ پہلی ہی چھپر پاڑ 27.6% مہنگائی نے قوت خرید کا قیمہ نکال دیا ہے۔ معیشت و کاروبار میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ تمام معاشی ماہرین اس بات پر متفق ہے کہ سیاسی استحکام ہی مستحکم معیشت کی ضمانت بن سکتا ہے۔ Election is the only solution at this moment in time. آپ اس کو prolong کریں گے اور تباہی ہوگی ملک۔ اس کو prolong کر کے ہم نے یہاں پہنچا دیا۔ جتنی جلد ہو یہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کریں۔ Number one thing is political stability. We've got to give the impression to the world that politically ہم ایک stable direction پہ جا رہے ہیں۔ اس کی جب بھی الیکشن اناؤنس کر دیں، 10 مہینے کی جگہ 8 مہینے میں کر دیں، بٹ اناؤنس ان الیکشن ڈے۔ IMF اور ہمارے 2 ممالک ہیں، وہ اب ان کو پیسے نہیں دیں گے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو آنے والا ہوگا ان سے وہ ڈیل کریں گے۔ وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ آگے والوں کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوست ممالک چائنا اور سعودی عربیہ وہ بھی اس وقت اس سیاسی عدم استحکام کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اپنے کو پیکیجز یا اپنے رول ہوگا ان کو مٹیریلائز کریں۔ ہماری اکانومی اس کا متحمل نہیں ہو سکتی کہ جی ہم یہی انتظار کرتے رہیں کہ الیکشن 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، 9 مہینے میں، 12 مہینے میں۔ یہ سب پولیٹیکل پارٹی ساتھ بیٹھ کے اس پہ یہ اگری کریں کچھ سٹیپس کے۔ جب تک ڈومیسٹک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ معاشی سپورٹ آپ کی نہیں کریں گے، اس لیے کیونکہ یہ ڈپلومیٹک ایشو بننے کا رسک ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ کل پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا۔ مذاکرات ہونے چاہیے، الیکشنز کی تاریخ کس طرح سے پارلیمان میں PTI کو واپس آنا چاہیے۔ پاکستان کے اس وقت جو معاشی ایمرجنسی ہے اس کو حل کرنے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بیٹھنا پڑے گا، ریزالو کرنا پڑے گا کہ آپ جلد از جلد الیکشن کی طرف بڑھیں یا اس کی کم از کم ڈیٹ دیں تاکہ اس چیز میں ایک کلیئرٹی آئے، ایک سرٹنٹی آئے۔ بلا شبہ دنیا کو یقین نہیں کہ شہباز حکومت اس طرح کیسے چلے گی، کب تک چلے گی، اس سال کا بجٹ بھی پیش کر سکے گی یا نہیں۔ تمام معتبر اداروں کے سروے ملک میں سیاسی استحکام مانگ رہے ہیں۔ گیلپ پاکستان، اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس، پائیڈ، اپسوس کے عوامی نمائندہ رپورٹ سروے ملک کے معاشی بحران کی اولین وجہ سیاسی عدم استحکام بتا رہے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ملک کے مسائل کو شاید نئی حکومت، نئے مینڈیٹ اور نئے انتخابات سے قرار مل جائے، لیکن لگتا ہے کہ PDM طویل عرصے کے لیے الیکشن کو مؤخر کرنا چاہتی ہے، وقت پہ بھی الیکشن نہیں کرانا چاہتی۔ اس وقت پاکستان کو نہ صرف معاشی اور سیاسی بحران کا سامنا ہے بلکہ ملک میں سیکیورٹی کے نئے خطرات بھی جنم لے رہے ہیں۔ بلوچستان اور KP ایک بار پھر دہشت گردی کے نرخ میں ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار TTP اور کالعدم تنظیموں کے نشانے پر۔ پاکستان کو اس معاشی، سیاسی، سیکیورٹی قہر سے کیسے نکالا جائے، ان چیلنجز سے کیسے نبردآزما ہوا جائے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے، اس کی حدت کو کم کریں۔ اگر ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، پاکستان کو کیسے بچائیں؟ ان کلیدی اور بنیادی سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے تکلیف دی ہے پاکستان کے 3 انتہائی معتبر، تجربہ کار دانشوروں کو، پاکستان سے محبت کرنے والی شخصیات کو، جن کا بے پناہ تجربہ ہے پاکستان کے خارجہ معاملات میں، سیاسی معاملات میں، سیکیورٹی معاملات میں اور ہمارے معاشرے کے مسائل کے حوالے سے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور دانشور، مصنف محترم جاوید جبار، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی، پاکستان کی انتہائی تجربہ کار سفارتکار، نیوز اینالسٹ، صحافی رہ چکی ہیں، ایڈیٹر رہ چکی ہیں، اور ایک اور ایڈیٹر اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، خارجہ معاملات کے حوالے سے بہت ہی مستند شخصیت جناب سینیٹر مشاہد حسین سید۔ مشاہد صاحب قائمہ کمیٹی برائے دفاع کی سینٹ میں اس وقت چیئرمین بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام شخصیات کا، میڈم ملیحہ لودھی کا، کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ نے سوالوں سے سن لیا اور جو حالات ہے اس سے سن لیا۔
مشاہد صاحب، پہلے میں آپ گو کہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی الیکشن ہی اس وقت اگر ہم سوالوں کے جواب ڈھونڈیں تو اس کی پہلا دروازہ جو ہے ہمیں الیکشن کا کھٹکھٹانا پڑے گا؟ السلام علیکم جی کامران صاحب اور باقی پینلسٹ کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم، اور آپ کے ویورز کو بھی۔ آئی تھنک دیٹ از دا کور ایشو پاکستان کا اس وقت، چاہے دہشت گردی ہو یا معیشت ہو، لوگ آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ ان کو اس سے غرض نہیں کہ کرسی میں کون بیٹھا ہوا ہے، ان کے مسئلے کون حل کرے گا۔ اور اگر یہ 2022 جیسے ہم نے سارا سال ضائع کیا اس سیاسی چپکلش میں، اور 2023 میں بڑے چیلنجز ہیں، اگر ان چیلنجز میں یہ ایسے سسٹم چلتا رہا تو یہ کام نہیں چلے گا، یہ سٹیٹس کو ہولڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا معیشت بھی رکی ہوئی ہے، اس کے وجہ سے ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں، ہاؤ ٹو ٹیکل ٹیررزم، کیا کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہونی چاہیے، نیکٹا کا کیا رول ہونا چاہیے، پروونسز کا کیا رول ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا جو ایک محور ہے اس ایشو کا، اس کو کیسے آگے ہم نے فاٹا کے حوالے سے اور ایشو سے لے کے چلنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کور ایشو اس کو بنا یہی ہوا ہے کہ انسٹیبلٹی جو ہو رہی ہے اس سیاسی چپکلش سے، اس سے معاملہ حل اس وقت نہیں حل ہوگا جب تک ہم یہ فیصلہ کریں کہ لیٹ دا بیلٹ باکس ڈیسائیڈ۔ اور ایک سیاستدان جو ہے وہ الیکشن سے کبھی نہیں بھاگتا، سیاستدان جو ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں الیکشن، کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اور میں بات کر رہا ہوں فری اینڈ فیئر الیکشنز وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس، اور جاندار اور طریقے سے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں اور لوگ فیصلہ کریں، اور اس میں نتیجے میں جو بھی حکومت آئے وہ حکومت کرے۔ تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ فرمائیے گا، بے پناہ آپ کا بھی تجربہ ہے اور آپ بہت ہی آبجیکٹیو آپ کا انالیسز رہا ہے ہمیشہ، تو جیسے مشاہد صاحب نے کہا، ان گنت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں، کرٹیکل ایشوز، معاشی، سیاسی، سیکیورٹی، یہ جو اس قسم کا جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل جو اس وقت کیوس ہے، اور جس کے اندر یہ اسٹیٹس کو جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں دے سکتا، ہمیں ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ ایک نئی حکومت اور الیکشنز چاہیے، اور وہ پہلا روڈ میپ ہے، پہلا راستہ ہے اس روڈ میپ کا، جس سے کہ پاکستان ان تینوں کرائسس سے نمٹنے کی سکت حاصل یا طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ کیا آپ اس سے اگری کرتی ہیں؟ دیکھیے کامران، جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت ہمیں ایک بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، بلکہ ملٹیپل کرائسس ہیں، ملٹیپل چیلنجز ہیں۔ میں نے تو کبھی بھی اپنی پروفیشنل لائف یا پرسنل لائف میں اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے الیکشن پہ بات ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس صورتحال میں ہمیں ایک سیاسی سیز فائر یا پوز کی ضرورت ہے سیاسی پارٹیز کے درمیان، تاکہ اس صورتحال کا مقابلہ کر سکیں۔ دیکھیں، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بس آپ انتخابات کرا دیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک آپ کی ایک پرائر ایگریمنٹ اور معاہدہ نہیں ہوگا سیاسی لیڈرز کے درمیان اور سیاسی پارٹیز کے درمیان، کہ جس کو میں کہتی ہوں رولز آف دا روڈ ٹو الیکشنز، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ الیکشنز کے دوران، الیکشن سے پہلے اور الیکشنز کے بعد بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خدشہ رہے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو سیاسی قیادت ہے، they should rise above their انفرادی interests, their individual interests and their egos also۔ جو پارٹیزن انٹرسٹ ہیں ان کو سائڈ پہ رکھیں اور ملک کا سوچیں۔ میرا خیال ہے اس وقت جو بلیم گیم بھی ہو رہی ہے، اس کا بھی میں سمجھتی ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ملک کو فائدہ ہے اور نہ ہی عوام کو فائدہ ہے۔ جی ہاں، بلکہ اس سے تو لگتا یہ ہے کہ جو سیاسی مختلف یعنی کہ مخالفین ہیں، وہ تو سب ماضی میں رہ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہونی چاہیے، پرائر ایگریمنٹ، ایک کنسنسس ہونا چاہیے پہلے کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ کس طرح سے ان کو آرگنائز کرنا چاہیے۔ دیکھیں، صرف اناؤنس کرنا کافی نہیں ہے۔ جی ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کنسنسس کی ضرورت ہے، سٹیپس ٹورڈز الیکشنز۔ نمبر 2 کہ ایک معاہدہ ہو جائے کہ تاریخ کیا ہونی چاہیے، چاہے جب بھی ہو وہ، لیکن اس پہ بھی ایگریمنٹ ہونے چاہیے، اس پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم چیز، بہت سب سے اہم چیز میں کہوں گی، وہ ہے ہماری اکانومی، جو اس وقت بالکل برنک پہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس قسم کی
اقدام کی ضرورت ہے. وہ یہ گورنمنٹ کچھ تو شروع کر دیا انہوں نے, کچھ میجرز لینا, لیکن اور ریفارم کی ضرورت ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بھی اگریمنٹ کی ضرورت ہے, بیکاز اس دوران جب کہ آپ الیکشن کیمپین میں چلے جائیں گے اور پھر انتخابات ہوں گے اور پھر نئی حکومت آئے گی, تب تک تو اکانومی کا بھی بڑا غرق ہو سکتا ہے اگر اگریمنٹ نہ ہو, کسی قسم کا معاہدہ نہ ہو مختلف پارٹیز کے درمیان. دیکھیے لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہوں گی کہ اس وقت پاکستان کو $11 بلین کی ضرورت ہے اس فسکل ایئر میں, $11 بلین. تو اس صورتحال میں دیکھیں وی کینوٹ افورڈ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بے شک جاوید جبار صاحب, میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس سن لیں. اب جیسے کہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا, مشاہد صاحب نے کہا کہ الیکشن ہو, ملیحہ لودھی صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے کنسنسس ہو. بڑی مناسب بات ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا, روڈ ٹو دا الیکشن نہیں طے ہوں گے, رولز آف دا گیمز نہیں بنیں گے, بہت سارے مسائل ہیں جو کہ طے ہونے ہیں, اکانومی بڑا کرٹیکل ہے. مگر وہ کنسنسس ہی تو نہیں ہے. اب اس کنسنسس کو بنانے کے لیے کنسنسس جو ہے وہ کیسے پیدا ہو, وہ کون پیدا کرے, وہ کون ان کو اس بات پہ تیار کرے کہ آپ ایک میز پہ بیٹھ جائیں, وہی تو نہیں ہے. کامران صاحب, ایک تو آپ نے بہت خوبی کے ساتھ ابتدائی طور پر نقشہ کھینچا, اس کے بعد میرے معزز ساتھیوں نے, ملیحہ بی بی, مشاہد صاحب نے بھی بہت دلچسپ اور مفید بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ اس وقت اتنی کشیدگی میں, اتنے بڑے بحران میں, ایک اگر حصہ ہے ملک کا جو پائیدار ہے وہ ہے عوام. اس عوام کو میں داد دیتا ہوں کہ چاہے مہنگائی آ جائے, چاہے گورننس انتظامی کا بریک ڈاؤن ہو جائے, دہشت گردی ہو جائے, ہماری عوام جو ہے اصل پائیدار ہے. اور وہ اگر چاہتی ہے کہ انتخابات ہوں تو صرف یہ ممکن نہیں کہ انتخابات ہوں بغیر دو اور اداروں کا اہم رول پورا کیے. ایک عدالت, ہماری اعلیٰ عدلیہ, اور ایک فوج. ہم مانیں یا نہ مانیں, اور بلکہ اب تو ماننے لگے ہیں کہ ان دونوں کا ایک بڑا براہ راست تعلق ہے سیاسی شعبے کے ساتھ. عدلیہ سیاست میں رویے کے اصول کو, انصاف کے اصول کو قائم کرے اور سیاسی جماعت کے قائدین کو بتائے کہ چاہے آپ اقتدار میں ہوں نہ ہوں, آپ پر پابندی ہے اخلاقیات کی. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف سیاسی جماعتیں ملیں اور وہ طے کر لیں کہ الیکشن شیڈول. اس وقت عدلیہ کا ایک بڑا اہم رول ہے, اور ایک اور اعتبار سے, اور وہ ہے فوج کے رول کو پابند کرنا. بڑی اچھی بات ہے جاتے ہوئے باجوہ صاحب نے اشور کیا کہ فوج اب نہیں کرے گی, لیکن بدقسمتی سے آج بھی احساس ہو رہا ہے کہ خفیہ طور پر پس منظر میں ایک رول جاری ہے. لہٰذا عدلیہ کو چاہیے کہ وہ بھی پابند کرے اخلاقیات کے اعتبار سے کہ فوج اگر چاہتی ہے کہ وہ مداخلت نہ کرے تو پھر پابند رہے, اعمال کے ذریعے ثابت کرے کہ اگر الیکشن ہوگا تو واقعی میں شفاف ہوگا, فری اینڈ فیئر ہوگا, اور کوئی خفیہ طور پر کوشش نہیں کرے گا. لہٰذا الیکشن ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یک وقت عدلیہ اور فوج دونوں رول ادا کرنا اتنا ہی اہم ہے. بہت عمدہ, بہت امپورٹنٹ بات, آبزرویشن جاوید جبار صاحب کی. مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ قوم کا مسئلہ ہے, پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, 22 کروڑ کی قوم کا مسئلہ ہے, اور یہ ایک ناکام ریاست کی معاف کیجیے گا تصویر بنتا نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے, جاوید جبار صاحب نے اجاگر کیا ہے, عدلیہ اور فوج کا بے انتہا انفلوئنس ہے, بڑا کلیدی کردار ہے. آپ کی توقعات ہیں اس پوری صورتحال میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اور سیاست اور جو بھی یہ بچی کچی پارلیمنٹ ہے وہ اس مسئلے کا حل کر لے گا, یا آپ ایک ڈیسائسو رول سیکھ کر رہے ہیں فوج کا اور عدلیہ کا پاکستان کی بقا کو بچانے کے لیے؟ میرے خیال میں ہماری سیاسی قیادت میں, اور اس میں پارلیمنٹ کو شامل کرتا ہوں, اتنی جان ہونی چاہیے, اور ہے بھی کچھ حد تک, کچھ لوگوں میں ایٹ لیسٹ کم سے کم, کہ وہ صحیح بات کریں, سچ بات کریں, اور کوشش کریں کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں ہمارے اتفاق رائے ہوا
جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر اتفاق رائے ہو گیا. جنرل عاصم منی جب چیف بنے سب نے سراہا, سب نے کہا اتفاق رائے سے بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے. IMF جانے پر سب اتفاق کرتے ہیں, چاہے حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو. اور پھر آپ نے دیکھا فاٹف کے اوپر 14 لاز پاس کیے گئے اور وہ بھی اتفاق رائے سے ہوا. تو جب اتفاق رائے ہونی ہے وہ ہو جاتی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں, چاہے وہ سیاسی مصلحت کے تحت ہے, چاہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جوڈیشری کا اور آرمی کا وہ تو ایک لاسٹ آپشن ہوتا ہے, وہ تو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل آپشن ہوگا. میں بات کر رہا ہوں کانسٹیٹیوشنل آپشن کی جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اینڈ وی کلیم ٹو بی لیڈرز. تو لیڈرز کا مطلب ہے قیادت شو کریں, لیڈرشپ شو کریں اور ٹیک دا بل بائی دا ہارنز. ہاں اگر اسٹیلمنٹ رہے گا, اگر یہ محاذرائی رہے گی, اگر یہ ایسا اسٹیٹس کو جو ہے انٹینبل ہو رہا ہے وہ ہوگا, تو پھر somebody else will intervene. وہ آگے ہمارے ہاں ہسٹری ہو چکی ہے سافٹ کوز کی بھی اور اس کی چینجز کی بھی. تو میرے خیال میں اب ایک نارمل ڈیموکریٹک پروسیس کو چلانے کا ایک نادر موقع ہے ہمارے پاس, اور وہ ہم اپنے تجربے سے سیکھیں, چاہے وہ تلخ تجربے ہیں. اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر ماضی کی غلطیاں دہرائیں گے اور نتائج وہی ہوں گے جو ماضی میں ہوئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کتنا یقین ہے, کیونکہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی پہلے سوال کے جواب میں, کہ ایک کنسنسس اور روڈ ٹو الیکشن اور ایک ایگریمنٹ پولیٹیکل فورسز کے درمیان وہی نہیں ہے, وہی مسنگ ہے, وہی تو کرائسس کی جڑ ہے ان تینوں کرائسس کی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب جیسے جاوید جبار صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت ہمارے یہاں انفلوئنس ہے, ڈیسائسو انفلوئنس ہے فوج کا اور عدلیہ کا. مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی بھی ہوپ ہے, ہم پارلیمنٹ سے اس چیز کو کروا سکتے ہیں اور پارلیمنٹ سے کر لیں, کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا ویکیوم ہو گیا اور آج ہم اس جگہ پہ آ گئے. پورا 2022 ہم نے اس میں ضائع کر دیا ہے, 23 میں ضائع کر دیا ہے, اور آج ہم بہت ہی بڑی, جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ برنک پر ہے, ہمیں اکانومی بھی اور ہماری پولیٹیکل انفراسٹرکچر بھی اور ہماری سیکیورٹی معاملات بھی. تو آپ کے خیال میں کیا فوج کا اور عدلیہ کا اس وقت کردار آپ سمجھتی ہیں کہ کسی صورت سے معاون ہو اور یہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو جوڑنے میں کسی صورت سے کام آئے, یا کوئی اور آپ کے خیال میں اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کنسنسس جنریٹ کرنے کا؟ دیکھیے کامران, جب سیاسی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو ان کا جو سلوشن ہوتا ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے, نہ کہ وہ جوڈیشری کے پاس بار بار جائیں اور کورٹس کے پاس بار بار جائیں. کورٹس کا کام ہے کہ وہ آربٹرز ہوتے ہیں لا کے, وہ آربٹرز سیاست کے نہیں ہوتے ہیں. جبکہ مختلف پارٹیز بار بار جاتی ہیں اور بار بار انہوں نے سنا بھی ہے ججز سے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات ہمارے پاس نہ لائیں, بار بار آپ ان کو خود ریزالو کریں. تو یہ تو آپ نے سنا ہے فرام دا ہائر جوڈیشری. جہاں تک آرمی کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں جتنا زیادہ آپ انوالو کریں گے آرمی کو, اور پھر ہمارے اپنے ہی سیاستدان کہتے ہیں کہ آرمی کیوں انوالو ہو رہی ہے, انوالو کرتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہے اور وہ ہماری طرفداری کیوں نہیں کر رہی. تو یہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کرے. آرمی کی انوالومنٹ وہاں تک سیاستدان چاہتے ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, جو کہ آرمی کا کام نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں خطرے ہیں. یہ نہیں کہ ان کا کوئی رول بالکل نہیں ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ان کو انوالو کرنا ایک خطرے کی بات ہے, بیکاز اس سے سیاسی جو پروسیس ہوتا ہے وہ ڈسٹارٹ ہوتا ہے. وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا, مگر وہ خود بخود ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز ایکسٹرینیس فورسز جو ہوتی ہیں وہ اس میں دخل اندازی کر رہی ہوتی ہیں. تو میں تو مشاہد صاحب سے بالکل ایگری کروں گی کہ یہ تو سیاست دانوں پہ ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہم کرائسس فیس کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں اور اس سے نپٹتے ہیں. دیکھیں کامران, آپ نے 2-3 دفعہ آپ نے یہ کہا کہ ہماری ریاست ناکام ہو گئی ہے. میں اس سے بھی اختلاف کرتی ہوں. ریاست ہماری کوئی ناکام نہیں ہوئی. ناکامی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ تو گورننس کی ناکامی ہوئی ہے. تو پلیز میک اے ڈسٹنکشن بٹوین گورننس اینڈ دا اسٹیٹ. اسٹیٹ ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, عوام بھی ٹھیک ٹھاک ہے. مسئلہ ہمیں جو پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے اتنے شدت اختیار کر گئے ہیں, پولرائزیشن اتنی انٹینس ہے کہ کسی طرح سے ہمیں ایک سیز فائر کرانی ہے بٹوین. جی یہ اچھا جاوید جبار صاحب اپنی پوائنٹ میں وضاحت کر دوں. یہ بڑے ادب کے ساتھ, شاید یہ میری غلطی ہے, میں نے یہ نہیں سجیسٹ کیا
کہ عدلیہ اور فوج کا رول ہونا چاہیے سیاست میں یا سیاسی کشیدگی کو کم کرنے میں. میں نے صرف اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ سیاسی شعبے میں دونوں ان شعبوں کا بھی ایک رول رہا ہے اور موجود ہے. ان دونوں کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں. میں نہیں چاہتا کہ عدلیہ اور فوج ایک منفی رول ادا کریں سیاست میں، لیکن ان کا ایک اثر رہا ہے اور ابھی تک ہے. تو مشاہد صاحب یہ بتائیں کہ پھر بالکل صحیح، اس پہ تو کنسنسس ہو گیا. جاوید جبار صاحب نے بھی کہا، ملیحہ لودھی صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ سیاست سے سیاستدان ڈیل کرے. اب یہ اگر ایک دوسرے کی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو سلام دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہمیں تو انٹرلوکیٹرز چاہیے نا. کوئی بیچ میں تو آئے، کوئی تو بیچ بچاؤ. پوری دنیا میں بھی جب کچھ ہوتا ہے تو کوئی بیچ میں آتا ہے نا. ناروے کہیں پہ جا کے امن کا سفیر کا کردار ادا کرتا ہے نا. وہ کون جوڑے گا؟ یا ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ آپس میں مل جائیں، کوئی منت مان لیں، کوئی تعویذ باندھ دیں کہ یہ آپس میں بات کر لیں. اور اگر یہ نہیں کر رہے، اور برا لگتا ہے میڈم ملیحہ لودھی کو بھی اور ہم سب کو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ناکام ریاست بن رہے ہیں، لیکن آج ہم کہے نہ کہے آپ دنیا کیا کہہ رہی ہے وہ ہم دیکھ لیں کہ کیا دنیا ہمیں کہہ رہی ہے. اب یہ آپس میں نہیں ملتے، نہیں جڑتے، نہیں کرتے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں جی، اس میں ہمیں خود پولیٹیکل فورسز کو رول ادا کرنا پڑے گا. اور ابھی بھی میرے خیال میں ایک امید کی کرن ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے مسئلے حل کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو مثالیں بھی دے دی 3-4. اور دیکھیں جی، اس کا اگر نہیں کرتے تو متبادل آپ کے سامنے ہے کہ کیا اس کے خطرات ہوں گے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کرائسس جس نہج پر پہنچ گیا ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا سری لنکا والا حال ہو جائے گا. لوگ خود آ جائیں گے باہر، وہ گھروں پر اٹیک کریں گے رولرز کے، پھر وہ سٹیج آ جائے گی. تو وہ ہم اس سٹیج آنے سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں لوگوں میں بڑا غم اور غصہ ہے، اور وہ فیل کر رہے ہیں کہ ایک ایلینیشن، کہ ایک خلا ہے، ایک گیپ ہے جو حکومت کر رہے ہیں اور حکمران ہیں، جس میں حزب اختلاف بھی شامل ہے اور جس میں حکومت بھی شامل ہے اور جس میں اور عوام کے درمیان، کیونکہ ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ دیر آر اپرچونٹیز. اگر ہم نے مل بیٹھ کے کنسنسس کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ملیحہ صاحب آپ بتائیے، مشاہد صاحب کہتے ہیں بالکل کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ اسٹیٹس کو انٹینیبل ہے. آپ نے 3 بار کہا کہ سیز فائر، پولیٹیکل سیز فائر ہو. اس کا کچھ اسٹرکچر کریں کہ اس کو کیسے پاسبل، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس وقت کی جو پولیٹیکل فرکشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، جو چپقلش ہے، افراتفری ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہاؤ کین وی اچیو دس سیز فائر. ان کے درمیان یہ کیسے کرے؟ آپ کہتی ہیں فوج کو نہ لاؤ، عدلیہ کو نہ لاؤ، چلے کچھ بتائیں نا کہ کس طریقے سے کریں. دیکھیے، اس وقت جو سٹیل میٹ یا ڈیڈ لاک ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں طرف سے، یعنی کہ پی ڈی ایم رولنگ الائنس اور اپوزیشن لیڈ بائی عمران خان، دونوں طرف سے کوئی لچک نہیں ہے. ایک طرف کہتی کہ ہم نے الیکشن کرانے ہی نہیں ہے جب تک پارلیمنٹ کا فل ٹرم نہیں ہوتا اگست میں، اور پھر اکتوبر وغیرہ میں ہم کرائیں گے. اور پروونشل الیکشنز میں وہ خاموش ہیں. فی الحال انہوں نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ کرانے نہیں کرانے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا اگر وقت پہ نہ ہوئے. دوسری طرف خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں مائی وے اور دا ہائی وے، تو وہ بھی لچک نہیں دکھا رہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایگریمنٹس اور کمپرومائزز تو تب ہوتے ہیں نا جبکہ دونوں سائڈ سے کوئی لچک دکھاتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پہل رولنگ پارٹی کو کرنی چاہیے، بیکاز زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ پہ آتی ہے ہمیشہ، جو بھی گورنمنٹ ہو، کسی کو تو پہل کرنی ہے نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پہل تو پھر حکومت کو کرنی چاہیے، بیکاز سب سے زیادہ ذمہ داری، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ان پہ آتی ہے. پرائم منسٹر کال دیں کہ آئیے بیٹھے، ہم ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور بہت ہی ویوڈ کال ہونی چاہیے. اور آپ سے تاریخ بھی ہم جنرل الیکشن کی اس پہ بات کرنے کو ہم تیار ہیں. تو اب دیکھیں مہینے کتنے رہ گئے ہیں. اگر 1-2 مہینے پہلے کرا بھی لیا الیکشن، آپ نے لچک دکھا بھی دی، تو اس میں کیا ہوگا؟ تو یہ اب ہم کہیں پہنچ رہے ہیں. جاوید جبار صاحب، میں اس بات کی پوری طرح حمایت کرتا ہوں کہ فوری طور پر الیکشن کا اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ موجودہ جو اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی، وہ تو ایک موکری ہے. کورم ہی بڑا مشکل سے پورا ہوتا ہے، اور ویسے بھی آدھی نشستیں خالی ہو چکی ہیں. سو اٹس اے موکری آف ڈیموکریسی. تو وہ تو کوئی سوال ہی نہیں. ہونا چاہیے ایک موریٹوریم ڈکلیئر کیا جائے. موریٹوریم
कि इलेक्शन होने तक कोई केसेस किसी भी सियासी लीडर के खिलाफ नहीं चलाए जाएंगे। लेट सस्पेंड देम, ताकि ये एहसास ना हो कि जो हुकूमत वक्त है जिसने अभी आप फेयर प्ले की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल इम्पार्शियल माहौल में वो हैं। इलेक्शन के बाद बेशक आप केसेस को दोबारा जी बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मैडम मलिया लोधी, डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा और जावेद जब्बार साहब। वेलकम बैक। दुनिया भर से पाकिस्तान में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम पर फिक्रमंदी की आवाज़ें उठ रही हैं। बहरानों में घिरे पाकिस्तान पर बीजिंग से वाशिंगटन तक तशवीश का यह आलम है कि अमेरिका में पाकिस्तान के सियासी माशी बहरान का चर्चा है और आलमी मीडिया में हर रोज़ कोई ना कोई इस मामले में कवरेज होती है, ख़बरें होती हैं, टेलीविज़न पे इसकी तस्वीरें या पैकेजेस नज़र आते हैं। नामवर अमरीकी थिंक टैंक्स अपनी इमरान खान की सियासत और इलेक्शन की इल्तवा पर अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में 11 माह से जारी सियासी रस्साकशी पर भी दूर रस रद्द-ए-अमल का इजहार हो रहा है। पाकिस्तानी नौजवान इमरान खान के बड़े दिलदादा हैं, जबकि PTI अमेरिका में अपने बयानिए की गलत फहमियाँ दूर कर रही है और इसके लिए उसने बाकायदा लॉबिस्ट हायर किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के साबिक मुस्तकिल मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो कि अमेरिका के बहुत ही सीजन सीनियर डिप्लोमेट भी हैं, अटलांटिक काउंसिल के मोहतरम शुजा नवाज, विल्सन इंस्टीट्यूट के माइकल कुगलमैन, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के डॉक्टर मदिया अफजल, US आर्मी वॉर कॉलेज के प्रोफेसर अजीम इब्राहिम और मुतअद्दिद दूसरे लोगों ने जो कि US थिंक टैंक से मुंसलिक हैं या वो पाकिस्तान से इस हवाले से अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनके तबसरे, तज्जिए, ट्वीट्स और तहकीकाती आर्टिकल्स में पाकिस्तान में सियासी हालत ज़ार और पंजाब असम्बली के इंतखाबात को 6 माह तक मुलतवी करना और इमरान खान के फ्यूचर के हवाले से बहुत ही तफसीली मामला सामने आ रहे हैं। अमरीकी सियासी दानिशवरों की जानिब से शहबाज हुकूमत पर तनकीद भी हो रही है, जो बिलवास्ता तौर पे इमरान खान के हक़ में जा रही है। खबरें हैं कि PTI ने इमरान खान के वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया, अब लॉबिस्ट भी हायर कर लिए हैं। PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने हमें इंटरव्यू में इस हवाले से बताया। हमारी एक नुक्ता नज़र है, एक अहम पार्टी, सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है, और फैसला ये किया गया कि हमारा जो नुक्ता नज़र है वो भरपूर तरीके से वहाँ पे फैसला साजों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारे खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई थी और अजीब व गरीब दावे किए गए थे इमरान खान के बारे में और तहरीक इंसाफ के बारे में। तो हमारे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि जो अमेरिका के फैसला साज हैं उनको हकीकत पता होनी चाहिए कि क्या तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है और क्या नहीं है अमेरिका के बारे में। जिस तरीके से इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तहरीक इंसाफ के लीडर्स, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इस सूरत हाल को देखते हुए जहां पाकिस्तान का आइन खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, हमारे ख्याल में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए कि हम अपना पैगाम जो है वो दुनिया में हर तक पहुंचाएं। PTI की जानिब से वाशिंगटन में अपना असर रसूख बढ़ाने और गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिशें अपनी जगह, पर हकीकत यह है कि मुतादिद अमरीकी थिंक टैंक्स का कहना है कि गैर जमहूरी फैसलों और अवामी मैंडेट से रूगर्दानी से पाकिस्तान के सियासी बहरान की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, जो मुल्क के माशी और सियासी मुस्तक़बिल और सिफारती ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हो सकती है। इसी पस मंज़र में पाकिस्तान के मसाइल IMF के साथ मुसलसल जारी हैं। पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना है और अगर ये कहा जाए कि IMF का प्रोग्राम इस वक्त एक मुश्किल में फंसा हुआ है तो ये बेजा नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में हमने पस मंज़र देखा है। इसाक डार साहब को पूरे 1.5 महीने पहले इस बात का यकीन था कि आइंदा 3 से 4 दिन के दौरान IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, मगर आज 48 दिन गुजर जाने के बाद ऐसा मुमकिन नहीं हुआ है। गोया कि हुकूमत के अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं और इसाक डार साहब के जो तसव्वुरात हैं IMF के बारे में पब्लिकली तो वो यकीनन उसका इजहार नहीं करते, लेकिन उसके असरात पाकिस्तान की पूरी कौम देख रही है। मजमूई तौर पर एक गंभीर सी सूरत हाल है। इसी दौरान पाकिस्तान की अमेरिका की हुकूमत से बार बार कोशिश रही कि वो IMF पे अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, वो हुआ या ना हुआ, मगर पाकिस्तान का मसला हल नहीं हुआ और पाकिस्तान के IMF के मसाइल अपनी जगह बरकरार हैं। इस पर सैर हासिल नज़र डालने के लिए हम जाएंगे वाशिंगटन DC, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शुजा नवाज साहब, फेलो रह चुके अटलांटिक काउंसिल के, इसके अलावा कई किताबों के पाकिस्तान के हवाले से मुसन्निफ़ हैं, और पाकिस्तान के अलावा इससे पहले जनाब शुजा नवाज साबिक डिवीज़न चीफ भी रह चुके हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF के। बड़ी नवाजिश शुजा नवाज साहब आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान का इंटरनल टर्मोइल है, अदर देन द इकनॉमिक जो इस वक्त क्राइसिस है,
وہ کتنا پاکستان کی آؤٹ لک کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں امپیکٹ کر رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ اب جو ایک نئے ڈاؤٹس ہوئے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلٹی، ٹرانسفر آف پاور، آئندہ الیکشنز، اس پر بھی بڑے سیریس ڈاؤٹ سامنے آ گئے، کیونکہ الیکشن کمیشن بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن کی بات بھی جو ہے وہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ الائن ہو کے وہ بالکل الیکشن کو ایک طرف بالکل پھینک دیا گیا ہے، اور عام یہ خیال یہی ہے کہ پتہ نہیں اکتوبر میں بھی الیکشن کرانا چاہتے یا نہیں کرانا چاہتے، اور ایک بار الیکشن ڈیفر ہو جائے ایگزیکٹو تھاٹ پروسیس سے پھر تو ایک عجیب ہی وہ، تو یہ بھی امپیکٹ کر رہا ہے پاکستان کے آؤٹ لک کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں؟ بالکل، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پہ جو دوست ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے یا دوسرے بڑے مغربی ممالک ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ اصل طاقت ملک کے اندر جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں ہے، اور اس حکومت نے دو بڑے مسئلوں پہ فوج سے فائدہ اٹھایا اور ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی۔ اول تو پشاور کی جو بومنگ تھی مسجد کی، اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی اور وہ بات پھر وہاں کی وہیں چھوڑ دی۔ جو نیشنل ایکشن پلان پہ ایک نیشنل کنسنسس چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور یہ جس طرح زرداری صاحب نے کیا تھا یا نواز شریف صاحب نے کیا تھا، جب نیشنل ایکشن پلان بنا تو وہ فوج پہ چھوڑ دیا کہ آپ اپنی جو مہم ہے وہ جاری کریں اور ہم آپ کے ساتھ بعد میں مل جائیں گے۔ آج تک اس پہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ دوسرا الیکشنز کا جو مسئلہ ہے، یہ بھی انہوں نے فوج کے کندھے پہ بندوق چلائی، کیونکہ ڈی جی ایم او جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سیکیورٹی کے لیے فوج نہیں دے سکتے کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال ملک کے اندر کافی خراب ہے۔ تو یہ جو الیکشن کمیشن نے سہارا لیا اور حکومت نے سہارا لیا، وہ فوج کا سہارا لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید فوج چاہتی ہے کہ اس حکومت کو اپنی پوری ٹینیئر کمپلیٹ کرنی چاہیے اور پھر الیکشنز ہو، لیکن پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کب الیکشن کرائیں یا کرا سکتی ہے، اور کیا صورتحال سیکیورٹی کی بہتر ہو جائے گی اکتوبر تک۔ تو الیکشن کے حوالے سے جو نئی سچویشن آئی ہے اس میں تو آپ نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، پھر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی سلسلے میں جو ریکوائرمنٹ ہے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمپین تو بہرحال ہے پی ٹی آئی کے خلاف جو کہ مسلسل چل رہی ہے اسٹیٹ سپانسرڈ۔ تو یہ پورا معاملہ جو ہے وہ عام خیال یہاں پر بھی یہ ہے، اور آپ کے وہاں پہ بھی جو کمیونٹی ہے کہ یہ الیکشن ایک بار نہیں ڈیفر ہو رہی، یہ اب الیکشن جو ہیں وہ ڈیفر ہوا کریں گے، کیونکہ سرٹینٹی تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہی الیکشن کے حوالے سے۔ جو ایکسکیوز آج ہیں، عام شہری یہ کہتا ہے کہ وہ 3 مہینے بعد وہ ایکسکیوز ڈائلیوٹ کیسے ہو جائیں گے؟ یہی میں نے سوال کیا تھا کہ سیکیورٹی سچویشن 3 مہینے میں کیا بہتر ہو جائے گی، اور کس وجہ سے بہتر ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک نیشنل کنسنسس تو ہے نہیں، دوسری پارٹیوں کو ملا کے بٹھایا نہیں کسی نے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں بھارت میں انہوں نے راہل گاندھی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، پاکستان نے پہلے سابق پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا۔ عین ممکن ہے کہ جو یہ سینکڑوں کیسز جو جاری ہیں اس وقت عمران خان کے خلاف، ان میں سے ڈسکوالیفیکیشن بھی سامنے آ سکتی ہے، تو اس سے ایک سیاسی بحران پیدا ہوگا، اور یہ سیاسی پارٹیاں شاید نہ اس پہ عبور حاصل کر سکیں، لیکن پھر سب چیز پہنچ جائے گی جی ایچ کیو پہ اور آرمی چیف پہ کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو شجاع احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس لا میکرز کی طرف سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، پھر ہم نے اوبیسلی یہ کچھ ٹویٹس ہیں زلمے خلیل زاد کے جو کہ کافی کنسسٹنٹ ہیں اور مسلسل وہ آ رہے ہیں، اور پاکستان کا ڈائسپورا بھی ہے، تو یو ایس کی جو پالیسی ہے، جو تھنکنگ ہے، وہ کتنی پاکستان کی کنٹینیوٹی ڈیموکریسی اور الیکشنز اور ٹرانسفر آف پاور، اس پہ کتنا انٹرسٹ ہے اور کتنی اینکرڈ ہے اس پہ؟ ظاہر ہے کچھ انٹرسٹ تو ہے، اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے، سینٹ کام ہے، ان کا بہت انٹرسٹ ہے، اور وہ
آپ نے دیکھا ہوگا جنرل کوریلا کی ٹیسٹمنی جو کانگریس کے سامنے انہوں نے پیش کی، ان کا ذاتی تعلقات بھی ہیں جنرل عاصم منیر کے ساتھ، جس کا انہوں نے ذکر کیا. لیکن اس وقت زیادہ تر اسٹریٹجک پالیسی امریکہ کی وائٹ ہاؤس میں بنائی جا رہی ہے، اور اس اسٹریٹجک پالیسی کے جو قائد ہیں، جو پالیسی زار ہیں، وہ ہیں ایمبیسڈر کرٹ کیمبل، اور ان کا رجحان تقریباً ٹوٹل رجحان جو ہے وہ انڈو پیسیفک پہ ہے. اور جو چیف اسٹریٹجک پالیسی کے ہیں سینئر ڈائریکٹر ٹام رائٹ، ان کا بھی رجحان انڈو پیسیفک پہ ہے. انہوں نے کافی حد تک یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اب چین کے ساتھ مل چکا ہے، اور 3-4 افریقی ممالک کو بھی شامل کیا ہے اس گروپ میں جو کہ چین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب پاکستان کے لیے جو مشکل ہے وہ اس خیال کو دور کرنا، اس کو رد کرنا، اور اس کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ بات چیت کرے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ پاکستان صرف چین کے ساتھ دوستی نہیں کر رہا، پاکستان کی امریکہ کے ساتھ بھی پرانے تعلقات ہیں اور دوستی قائم ہے. تو پاکستان کے لیے اس پوری صورتحال میں، اس کرائسس اکنامک سچویشن کے بعد، انٹرنل ٹرموائل کے بعد، انٹرنل ڈویژنز کے بعد، اس پورے ماحول میں آپ کے خیال میں انٹرنیشنل اپنا ہمیں کورس سیٹ کرنے کے لیے بیسٹ کورس سینیریو کیا ہے؟ ہم کیا امیج، ہم کیا صورتحال، ہم کیا اپنے آپ کو اپنے کورس کو فکس کریں کہ ہمارے لیے ایک صحیح صورتحال بن سکے، ہم اپنے اس پورے معاملے میں ایک بہتر ڈیل حاصل کر سکیں؟ کامران، میرے نزدیک ہم بہت توجہ دیتے ہیں بیانیے پہ، نیریٹو پہ. ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے اصلیت پہ، جو کیا اصلیت ہے. اور وہ اصلیت تبھی سامنے آئے گی اگر پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن سب جو ہے وہ آئین کی طرف رخ کریں، اور آئین کی زاویے سے ہر چیز کو دیکھ کے اور فیصلے کریں. اس لیے بہت ضروری ہوگا اس چیز کے لیے کہ اگر پرائم منسٹر پھر کوشش کریں کہ تمام پارٹیوں کی ایک کانفرنس کرائیں جس میں عمران خان کو بھی شامل کریں، تاکہ سب کی رائے لے کے فیصلے کیے جائیں کہ کیا پاکستان کے حق میں بیٹھتی ہے بات. جب تمام ممالک، بیرونی ممالک دیکھیں گے کہ پاکستان نے خود فیصلے کیے ہیں اپنی سالمیت کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، تو اپنے مستقبل کے لیے، پھر وہ آپ کو مدد دینے کے لیے تیار ہوں گے. جب تک آپ نہ تیار ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بیٹھ کے دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ معاملہ ختم ہوگا. بڑی نوازش جناب شجاع نواز، اور بہت آپ کا جو کنکلوژن ہے جس حوالے سے وہی ہے جو پاکستان میں تمام باشعور لوگوں کا ایک دل کی آواز ہے کہ ہمیں سب کو ملنا ہوگا، اور جس میں کہ پاکستان کی سیاسی قوتوں کو خاص طور پہ ملنا ہوگا، آئین پہ، جمہوریت پہ ہمیں پابند رہنا ہوگا، پھر کہیں جا کے دنیا ہمیں سیریس لے گی، اور یہی ہمارے لیے ایک راستہ ہے.